اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ ومن الناس من یقول، اب صفات منافقین کا ذکر ہے جو تیسرا گروہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں اشارہ ہوا تھا۔ تین گروہ سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے تھے، منعم علیہم، انعمت علیہم میں، غیر المغضوب علیہم میں اور ولا الضالین میں۔ تو اب یہ تیسرے گروہ کا بیان ہے جو منافقین ہیں، تو ان کی قبائح وہ ذکر ہوگی۔ اور یا علماء ربط اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پہلے صریح کفار کا ذکر تھا جن کا کفر واضح تھا، اور اب خفی کفار کا ذکر ہے، ان کا کفر چھپا ہوا ہے، یہ ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ان کی صفات بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت ان کے قبائح وہ بھی زیادہ ذکر کرے گا۔ بہت ساری قبائح ان کی ذکر ہوگی، ان کی اقوال اور افعال وہ ذکر ہوگی، ان کی امراض ذکر ہوگی، تاکہ کیونکہ صفت سے مزید وضاحت موصوف کی آتی ہے تو اس سے منافقین کی حالت وہ مزید واضح ہو جائے گی، کھل کر سامنے آ جائیں گے یہ قسم کے کفار، کیونکہ یہ چھپے ہوئے خفی ہے تو ان کی زیادہ وضاحت وہ ضروری تھی، اس لیے اللہ رب العزت ان کی قبائح وہ زیادہ بیان کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور یا تیسرا ربط علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پہلے حقیقی مومنوں کا ذکر تھا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ حقیقی مومن تھے، ایمان اعتقادی ان میں موجود تھا، ایمان قلبی ان میں موجود تھا، اب صرف لفظی مومنوں کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، صرف جو زبان سے اور لسان سے صرف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو حقیقی مومنوں کے بعد اب لفظی مومنوں کا بیان ہے، اگرچہ یہ مومن نہیں ہے لیکن خود کو یہ مومن کہہ رہے اور اقراری ایمان وہ کر رہے ہیں، تو اب ان کا ذکر ہے۔ تو یہ تین قسم کا ربط علماء مفسرین وہ بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من الناس سبب نزول کے بارے میں ہے، اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اوس اور خزرج کے بارے میں ہے، جو اوس اور خزرج کے منافقین تھے تو یہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اور کل بھی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ یہود کے منافقین کے بارے میں ہے، کہ یہود میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ پھر منافق یہ تین قسم کے ہیں، اور نفاق یہ تین قسم کا ہے، نفاق اعتقادی، نفاق عملی اور نفاق شکی، جس کو شک ہو۔ یہ جو شک والے منافق تھے یہ مکہ میں تھے، ان کو شک تھا کہ یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ان کو صرف شک تھا۔ اور جو منافق اعتقادی تھے یہ غزوہ بدر کے بعد وجود میں آئے ہیں، یہ تب جب غلب اسلام آ گیا تو یہ نفاق، یہ منافق اعتقادی یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور منافق عملی وہ تو مومنوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث میں بیان کر چکے ہیں کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کریں گے، اذا حدث کذب واذا اؤتمن اخان، اور اس طرح دوسری علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیے ہیں۔ تو منافق، پھر یہ منافق لفظ یہ نفق سے ماخوذ ہے، اور نفق وہ کہتے ہیں مفسرین کے نسبت الی النفق وهو سرب فی الارض، یہ نفق سے ماخوذ ہے جو زمین میں، زمین کے اندر جو سوراخ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ نسبت اس کی طرف ہے منافقوں کی۔ تو اور تو یہ نفق سے ماخوذ ہے، اور وہ سرب فی الارض، زمین کے اندر جو سوراخ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ نفق۔ ومن الناس من یقول، من پھر یہ حرف ہے اور حرف تبعیض ہے، الناس، الناس یہ نوس سے ماخوذ ہے، اس کے مشتق منہ میں اور اس کے ماخذ میں پھر اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ یہ اصل میں یا تو اناسن تھا، ٹھیک ہے، پھر جیسے اناسن انسان میں حمزہ ہے تو اناسن میں بھی حمزہ ہے، تو پھر الناس بن گیا، وہ حمزہ اس کے عوض الف لام آ گیا، اناسن کے حمزے کے عوض،
تو الناس بن گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اور اس کا اصل مادہ جو ہے وہ حمزہ نون اور سین ہے، اور یہ مشتق ہے انس سے، تو انسان میں بھی وہ محبت اور الفت ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ان سے انسان بنا ہے اور پھر اس سے الناس بنا ہے۔ اور امام کسائی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں نوس سے بنا ہے، اس کا اصل مادہ ہے نون و سین، پھر وہ اس کو الف پر تبدیل کر دیا گیا، اور الف کو پھر یا وہ کو پھر یا پہ تبدیل کر دیا گیا، اور یا کو پھر الف پر تبدیل کر دیا گیا، تو اس سے وہ ناس بن گیا۔ تو یہ امام کسائی کا قول ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ پھر منافقت اور منافق کی بہت سی تعریفات علماء مفسرین نے کی ہے۔ امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، جو خیر کو ظاہر کرے اور شر کی بات ہو اس کو چھپائے تو اس کو کہتے ہیں وہ منافق۔ اور امام ابن سعد نے ابو یحییٰ سے نقل کیا ہے کہ منافق کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا قیل لحذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من المنافق، کہ منافق کون ہے؟ تو فقال، اس نے کہا ان یتکلم فی الاسلام ولا یعمل به، کہ جو اسلام کی باتیں تو کرے ظاہر کے طور پر، اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہو، لیکن ولا یعمل به، لیکن عمل کی کوئی چیز اس میں نہ ہو، تو عمل نہ کرتا ہو اور باتیں کرتا ہو، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم اظہر الاسلام، کہ یہ ایک قوم تھی جس نے اسلام کو تو ظاہر کیا تھا، ومتابعۃ الرسول، اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع سمجھتے تھے، اور ظاہراً وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، لیکن وہ ابطن الکفر ومعادات الرسول، لیکن اصل میں انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو وہ دلوں میں چھپایا ہوا تھا، تو اس کو کہتے ہیں وہ منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ، الناس اس کا اطلاق مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق پھر انسان اور جنات دونوں پر ہو سکتا ہے، انسانوں کو بھی الناس کہا جاتا ہے اور جنات کو بھی وہ الناس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ابن خالوے کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اس نے ایک عبارت میں کہا ہے قال الناس من الجن، قال الناس من الجن، جنات کے بعض افراد نے کہا اس طرح، تو وہاں پر اس کے قول میں اس کی عبارت میں الناس کا اطلاق ہو وہ جنات پر بھی ہوا ہے۔ اور ابو حیان وہ صاحب بحر المحیط وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر انسانوں پر اطلاق ہوگا تو یہ حقیقی اطلاق ہوگا، اور جنات پر اطلاق ہو جائے الناس کا تو یہ پھر مجازی اطلاق وہ بن جائے گا الناس کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من یہ پھر اس میں موصول لایا گیا ہے، من موصولی ہے یہاں پر، یقول یہ صیغہ مفرد لایا گیا ہے، اگرچہ منافقین کثیر تھے تو یہاں پر من کے لفظ کا لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ من یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے تو یقولو کا صیغہ بھی یہاں پر مفرد لایا گیا ہے، اور منافقین ان کی تعداد کثیر تھی، اس لیے بعد میں وما ہم بمؤمنین وہ صیغہ جمع لایا گیا ہے۔ تو من یقولو کہ جو کہے ان کا قول یہ ہو آمنا باللہ کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر۔ ومن الناس من یقول، پھر یہ بھی خبر مقدم ہے ومن الناس ترکیباً کے لحاظ سے، اور خبر کو مقدم کیا ہے تشویق کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے اور تعجب کے لیے، کہ دیکھو ان کے تعجب، ان کے قول سے تعجب ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، دوسری ایمانیات یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو مفسرین وہ جواب کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ابتدائی ایمان
وہ اللہ سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ پر اولاً ایمان لائے گا، اور انتہا اس کی ہے کہ آخرت میں بھی ایمان آئے، آخرت پر اس کی ایمان ہوگی۔ تو یہاں پر ابتدا اور انتہا ذکر ہوئی ہے، اور درمیان کی جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ تو متضمن ہے، تمام یہ قول متضمن ہے ان کا تمام ایمانیات کے لیے کہ ہم تمام اشیاء پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کے قول کے مطابق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر یوم وبالیوم الآخر اس کی وضاحت، آمنا کی وضاحت، باللہ لفظ اللہ کی وضاحت وہ سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے، وبالیوم کی بھی وہاں گزر چکی ہے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر۔ وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین یہ ترکیبی لحاظ سے یا تو حال ہے ضمیر یقولو سے، یقولو کی ضمیر سے یہ جملہ حال واقعہ ہوا ہے، تو وما هم بمؤمنین اشارہ ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا جو قول ہے یہ نفس الامر کے موافق نہیں ہے، ان کا جو قول ہے وہ ان کے نفس الامر کے موافق نہیں ہے، ان کا عمل اور ہے اور قول ان کا اور ہے۔ اور عرب میں یہ قاعدہ ہے، جب آپ کسی کی حالت سے قول سے تعبیر کر لو، ان کی حالت سے قول سے تعبیر کر لو، تو یہ دال ہوتی ہے کہ وہ انسان وہ جھوٹا ہے اپنے قول میں، کیونکہ یہ قول کی تعبیر عرب جھوٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب قول کے صلے میں علا آ جائے تو وہ تقول علی اللہ، پھر اس کا معنی بھی وہ جھوٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی ایمان سے تعبیر قول پر کیا ہے، جو دال ہے ان کے جھوٹے ہونے پر، وما هم بمؤمنین، تو اللہ رب العزت نے ان سے ایمان نفی کی ہے، اور جملہ اسمیہ لایا گیا ہے وما هم بمؤمنین، تو یہ بھی دال ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا ان کی ذوات اور اشخاص سے بالکل نفی ہے، یہ ایمان نامی چیز ان میں ہے ہی نہیں۔ اگرچہ ان کا دعویٰ تھا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دعویٰ ان کا جملہ فعلیہ سے ذکر ہوا ہے، لیکن نفی اللہ رب العزت نے ان کی جملہ اسمیہ سے کی ہے، تو اشارہ ہے کہ ایمان نامی چیز ان میں بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ وما هم بمؤمنین کا معنی کرتے ہیں وما هم بمصدقین ما یقولون، یہ جو چیز یہ جو بول رہے ہیں ان میں یہ سچے نہیں ہیں، ان میں صداقت نہیں ہے ان کے قول میں۔ اور امام بیکائی رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں کہ وما هم بمؤمنین یہ ایماندار نہیں ہے، ان میں ایمانداری نہیں ہے۔ پھر سوال علماء مفسرین نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امر ہے کہ لوگوں سے تب تک جہاد اور قتال کروں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو حدیث کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسان آمنا کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، تو اس سے وہ مومن بن جاتا ہے۔ پھر کیوں اللہ رب العزت نے وما هم بمؤمنین ان سے ایمان نفی کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو علماء نے پھر مختلف جوابات کیے ہیں۔ صحیح جواب یہ ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھ لے اور اقرار لا الہ الا اللہ کا کر لے تو دنیا میں ان کی عزت اور مال وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے وہ مومن ہے کہ نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ رب العزت پر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی حالت اچھی طرح معلوم تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وما هم بمؤمنین سے ان سے ایمان وہ نفی کی ہے۔ اور یہ دوسرا جواب اس طرح کیا ہے کہ اگر انسان اقرار آمنا کا کرے، لا الہ الا اللہ کا کرے، لیکن ساتھ میں نواقض الاسلام نواقض الایمان موجود ہو جائے تو پھر بھی اس کی ایمان اور قول کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ان منافقین سے بار بار نواقض وہ صادر ہو چکے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وما هم بمؤمنین سے ان سے ایمان وہ نفی کیا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ وما هم بمؤمنین جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ اس پہ رد ہے کرامیہ پر، کیونکہ کرامیہ وہ فرقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، انسان زبان سے اقرار کر لے
تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر رد کیا کہ نہیں، ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے، اگر صرف اقرار کا نام ہوتا تو پھر یہ منافقین بھی وہ مومن تصور کیے جاتے، لیکن نہیں، ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین۔